یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے کہ جس مسئلے میں حنفی مسلک جمہور کے موافق ہوتا ہے وہاں حنفی بار بار جمہور کا حوالہ دیتے ہیں، دیکھو جمہور کا یہ قول ہے، جمہور کا یہ قول ہے، اور جس مسئلے میں جمہور رفع الیدین کے مسئلے میں جمہور ایک طرف ہے، تینوں ائمہ ایک طرف ہیں، امام ابو حنیفہ ایک طرف ہے، وہاں آپ جمہور کا حوالہ کیوں نہیں دیتے؟ یا تو ہر مسئلے میں جمہور، میں یہ کہہ رہا ہوں نا میرے بھائی، بہت آسان سی بات ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں، یا تو ہر مسئلے میں جمہور کو اپنی دلیل بنائیں یا کسی مسئلے میں بھی نہیں بنائیں. یہ نہیں کہ ایک مسئلے میں 3 اماموں کا ہم کو سپورٹ مل رہا ہے تو یہاں ہم جمہور کو دلیل بنا لیں گے، اور جس مسئلے میں 3 اماموں کا سپورٹ نہیں مل رہا ہے وہاں جمہور کو دلیل نہیں بنائیں گے. یہ کرنا ٹھیک نہیں. چلیں آپ حدیث سے ثابت کر دیں، چھوڑ دیں. ارے وہ تو وہ شیخ کفایت ثابت کریں، وہ شیخ کفایت ثابت کریں گے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ جو آپ ابھی شروعات آپ نے کیا سیکھی کہ 3 اماموں کا ایک طرف ہے، حدیث تو شیخ کفایت پیشی کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف انہی مسائل میں کیوں جمہور کو دلیل بناتے ہیں جن مسائل میں جمہور کی آپ سے موافقت ہے، جن مسائل میں مخالفت ہے وہاں جمہور کیوں نہیں دکھائی دیتے آپ کو؟ اس طرف بھی دلیل ہوتی ہے نا، یہ بھی اس وجہ سے. تو دلیل کی بات کریں نا، پھر جمہور کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ یہ مقلدین کا جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیں اب شیخ کفایت حدیث آپ کو پیش کریں گے. جی زید بھائی ذرا اسکرین پہ لے آئے وہ حدیث. زید بھائی موجود ہیں؟ جی. اگر 3 امام کسی مسئلے میں ایک طرف ہو جائیں اور امام ابو حنیفہ ایک طرف ہو تو کیا آپ امام حنیفہ کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، میرے کہنے کا یہ مقصد تھا ان کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہوگی نا، جو انہوں نے 3 اماموں نے اس بات کو کہا کہ حرام ہے. تو تو یہی بات ہے کہ اگر کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ ایک طرف ہوں اور باقی 3 امام ایک طرف ہوں تو ظاہر سی بات ہے ان 3 اماموں کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہوگی نا. تو پھر اس وجہ سے کیونکہ 3 امام ایک طرف ہے آپ امام ابو حنیفہ کا مسلک چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑوں گا. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ مقلد ہونے کے باوجود اپنے امام کی وجہ سے 3 اماموں کی بات نہیں قبول کریں گے. تو ہم حدیث کی وجہ سے اگر 3 اماموں کی بات چھوڑ دیں تو ہم کیوں غلط ہے بھائی؟ آپ امام کی وجہ سے 3 اماموں کو چھوڑ سکتے ہیں تو ہم حدیث کی وجہ سے 3 اماموں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس بھی تو حدیث ہوگی نا، ان کے پاس بھی وہ تو بلا ارے بھائی جیسے میں ایک مثال بتاتا ہوں، میں بھی آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. جیسے عصر کی نماز کا مسئلہ ہے، 3 امام ایک طرف ہیں جو کہتے ہیں کہ عصر کی نماز ایک مثل پہ پڑھنی چاہیے، امام ابو حنیفہ ایک طرف ہیں. ظاہر سی بات ہے ان 3 اماموں کے پاس حدیث ہے بھی، یہ صرف خیالی بات نہیں کہ ہوگی، انہوں نے اپنے موقع پر صحیح حدیثیں بھی پیش کی ہیں. تو 3 امام بھی ایک طرف ہیں، ان کے پاس حدیثیں بھی ہیں، پھر بھی آپ امام کا مسلک نہیں چھوڑ رہے ہیں. وہاں پر آپ کو جمہور کیوں نہیں یاد آتا ہے؟ کسی مسئلے میں جہاں آپ کی جمہور سے موافقت ہو جاتی ہے وہاں آپ جمہور کا حوالہ دیتے ہیں. تو جن مسائل میں جمہور کی مخالفت کرتے ہیں آپ وہاں جمہور کا حوالہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟